قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج دو مرد ہیں جو یافیس بن نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کثرت سے ہیں اور سخت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت تک تمام انسان 10 حصے ہوں گے، جن میں 9 حصے یاجوج ماجوج ہوں گے اور 1 حصہ باقی لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک قسم ہے جو بہت لمبے ہیں اور وہ حشرات الارض، سانپ، بچھو اور پرندے وغیرہ کھاتے ہیں۔ جتنے ایک سال میں وہ بڑھتے ہیں اتنی کوئی مخلوق نہیں بڑھتی۔ وہ ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتے ہیں اور کتوں کی طرح بولتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہیں جو کچا گوشت کھا جاتے ہیں۔ وہ 40 گروہ ہیں جن کی خلقت ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان علیحدہ ہے۔ ان کا زیادہ تر طعام شکار ہے اور وہ ایک دوسرے کو بھی کھا لیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا اور فرمایا، ان میں سے کوئی شخص اس وقت مرتا ہے جبکہ اس کی پشت سے 1000 مرد پیدا ہو جائیں۔ اور انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں۔ ہر گروہ میں 4 لاکھ افراد ہیں اور ہر شخص مرنے سے پہلے 1000 اولاد دیکھ لیتا ہے اور سب مسلح ہیں۔ محدث ابو نعیم نے ذکر کیا ان میں سے ایک گروہ 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک قسم کا قد صرف ایک بالش ہے۔ ان کے چرندوں جیسے پنجے اور درندوں جیسے دانت ہیں اور ان کے لمبے لمبے بال ہیں جو ان کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ ان کے کان لمبے لمبے ہیں، ایک کان میں گرمی اور دوسرے میں سردی بسر کرتی ہے۔ اور ایک قسم ایسی ہے جو سوتے وقت ایک کان نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرا اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور جو کوئی ان میں سے مر جائے اس کو کھا جاتے ہیں۔ مقاتل بن حیان نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شب اسرا میں یاجوج ماجوج کے پاس بھیجا۔ میں نے ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ دوزخ میں جائیں گے۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ پر جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ تو دوسری جماعت جب بعد والی آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر دنیا میں فساد، قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کے ان کے تیر آسمان سے خون آلود گریں گے۔ یہ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج ہمارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالش بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان اور ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی۔ یاجوج ماجوج یافیس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، ربی کے زمانے میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، درندوں، وحشی سانپوں، جانوروں، بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں؟
ان پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے، بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا دھوکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا گیا، لاؤ میں اس میں گلا ہوا تانبا انڈھیل دوں تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، وہ دیوار کے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا گیا ہے، اس دیوار کے بارے میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے میں لوہے کی چادریں بھری گئیں، پھر ان چادروں پر آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ لوہے کی چادریں پگھل گئیں، پھر ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ذوالقرنین نے دیوار کی تعمیر شروع کی تو سب سے پہلے پانی تک اس کی بنیاد کھودی، جس کی چوڑائی 50 فرسخ یعنی 3 میل سے زیادہ چوڑائی تھی۔ اس میں پتھر اور پگھلا ہوا پیتل ڈالا گیا، پھر اس پر لوہے کی چادریں اور پھر پگھلا ہوا پیتل ڈالا اور اس کے اندر بھی پیتل بھرا گیا، یہاں تک کہ وہ اتنی مضبوط دیوار بن گئی کہ جسے گرانا یا اسے اوپر سے پھلانگنا یاجوج ماجوج کے لیے ناممکن ہو گیا۔ مفسرین اور تاریخ دانوں نے اس دیوار کی نشاندہی پر مختلف اندازے ظاہر کیے ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ اس دیوار کے جائے وقوع کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دیوار کہاں ہے۔ احادیث میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ کچھ اس طرح آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوار کے بارے میں ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس چلو، اسے کل توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائیں گے تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اسے توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ دوبارہ لوٹیں گے تو وہ اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح وہ چھوڑ کر گئے تھے، بس وہ اسے توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، بس وہ سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے بھاگیں گے، وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو وہ تیر خون آلود لوٹیں گے، تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، زمین کے چوپائے ان کا گوشت کھائیں گے اور خوب موٹے ہو جائیں گے اور خوب شکر کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو جب بھیجیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کے پہلے ساتھی بحر تبریہ پر سے گزریں گے اور اس کا تمام پانی پی جائیں گے، پھر جب ان کے آخری ساتھی گزریں گے تو کہیں گے کہ شاید یہاں کسی وقت پانی ہوتا تھا، پھر وہ چلے جائیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کے پہاڑ تک پہنچ جائیں گے اور بولیں گے ہم نے اہل زمین کو قتل کر دیا، آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود لوٹائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کا سر آج کے 100 دیناروں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس کے سبب وہ بیک وقت مر جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں گے تو ان کی بدبو اور ان کے خون کے سبب ایک بارش برابر جگہ بھی خالی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی طرح لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر پہاڑ کی غار میں لے جائیں گے۔ پھر مسلمان ان کے تیر و کمان کو 7 سال تک استعمال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جو ہر گھر اور ہر خیمے تک پہنچ جائے گی، اور اس بارش کے سبب تمام زمین دھل کر شیشے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گی۔
حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ اس دوران آپ کا چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب اس شر کی وجہ سے جو قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے۔ پھر آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب خبیث کثیر ہو جائیں گے، یعنی جب فاسقوں اور فاجروں کی کثرت ہوگی۔